بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر غور کرنے والے ہیں۔ کیا قرآن پاک میں ایسی باتیں موجود ہیں جنہیں جدید سائنس آج دریافت کر رہی ہے؟ ایک ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ایسا ہی ہے، اور آج ہم اسی کے دلیلوں کا جائزہ لیں گے۔ تو جس سوال کے گرد یہ ساری بحث گھومتی ہے وہ یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب جو 1400 سال پرانی ہو، اس میں آج کی سائنسی دریافتوں کا ذکر ہو؟ یہی وہ مرکزی خیال ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم آسمانوں میں چھپے نشانیوں کی بات کریں گے، پھر اپنی ہی دنیا کے کچھ عجائبات دیکھیں گے، اس کے بعد زندگی کے رازوں میں جھانکیں گے، اور آخر میں ایسے علم پر بات کریں گے جو کہا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے اور سیدھا چلتے ہیں کائنات کی گہرائیوں اور آسمانوں کی طرف۔ اچھا، تو سب سے پہلی دلیل جو یہ ماخذ پیش کرتا ہے وہ کائنات کے پھیلنے کے بارے میں ہے۔ اس کے لیے سورہ ذاریات کی اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے ٹائم لائن۔ یہ آیت 7ویں صدی میں نازل ہوئی، جبکہ کائنات کے پھیلنے کا سائنسی نظریہ ایڈون ہبل نے 1929 میں پیش کیا۔ ماخذ کے مطابق ان دونوں کے درمیان صدیوں کا یہ فاصلہ ہی اس دلیل کی بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ موضوع پر، سورہ الطارق۔ عربی میں طارق کے کئی معنی ہیں، جیسے رات کو آنے والا یا وہ چیز جو اندھیرے کو چیر دے، لیکن جو سب سے دلچسپ معنی ہے نا، وہ ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ تو یہ ماخذ اس دروازہ کھٹکھٹانے والے کو کس سے جوڑتا ہے؟ پلسرز سے، یعنی نیوٹرون ستاروں سے۔ یہ کائنات کے کچھ عجیب ترین ستارے ہیں۔ یہ بہت زیادہ وزنی ہوتے ہیں، ناقابل یقین رفتار سے گھومتے ہیں اور اپنے کناروں سے ریڈیو لہریں خارج کرتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب سائنسدان ان لہروں کو سنتے ہیں تو وہ بالکل ایک منظم دھمک کی طرح لگتی ہیں، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ تو چلیں اب کائنات کی ان وسعتوں سے نکل کر واپس آتے ہیں اپنے سیارے یعنی زمین کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا دعوے کیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہماری زمین کے حفاظتی غلاف یعنی ایٹماسفیئر کی۔ اس کے لیے ماخذ سورہ الانبیاء کی اس آیت کا حوالہ دیتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، لیکن وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں، ماخذ کے مطابق یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایٹماسفیئر ہمیں شہاب ثاقب سے بچاتا ہے، سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں کو فلٹر کرتا ہے، خلا کی شدید سردی سے بچا کر درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے، اور کائناتی تابکاری کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، بالکل ایک محفوظ چھت کی طرح۔ اب بات کرتے ہیں لوہے کی۔ سورہ الحدید میں آتا ہے، ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت اور انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہاں جو الفاظ ہے نا، نازل کیا، ماخذ کہتا ہے کہ ان میں ایک گہرا سائنسی راز چھپا ہے۔ دیکھیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ لوہا ہماری زمین کی اپنی پیداوار ہے ہی نہیں، یہ تو کائنات کی بہت بڑی بھٹیوں یعنی سپر نووا دھماکوں میں بنتا ہے، اور پھر وہاں سے شہاب ثاقب کے ذریعے ہماری زمین پر اتارا جاتا ہے۔ اچھا، تو کائنات سے زمین، اور اب زمین سے زندگی کی بنیاد کی طرف چلیں دیکھتے ہیں کہ حیاتیات کے بارے میں کیا دعوے کیے گئے ہیں۔ ماخذ یہاں ایک موازنہ پیش کرتا ہے قرآن میں بیان کردہ ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کے مراحل اور جدید ایمبریولوجی کے درمیان۔ سورہ المومنون میں یہ مراحل کچھ یوں بیان کیے گئے ہیں: پہلے ایک بوند، پھر ایک جمنے والی چیز، پھر ایک چبائے ہوئے لوتھڑے جیسی شکل، اس کے بعد ہڈیوں کا بننا، اور آخر میں ان ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ لسانی دلیل پر آتے ہیں۔ سورہ النحل میں جب شہد کی مکھی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو مؤنث یعنی فیمنن صیغے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کلی یعنی تو کھا، اور اتخذی یعنی تو گھر بنا۔ عربی گرامر کے مطابق یہ صیغے مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، چونکہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چھتا بنانے اور شہد جمع کرنے کا سارا کام صرف مادہ مکھیاں ہی کرتی ہیں۔ چلیں اب ایک اور قدرتی عمل کو دیکھتے ہیں، بارش کا بننا۔ اس کے لیے ماخذ سورہ الحجر کی اس آیت کا حوالہ دیتا ہے، اور ہم باور کرنے والی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ لیکن بارور کرنے والی ہوائیں کا مطلب کیا ہے؟ ماخذ اسے سائنس سے جوڑتا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ بارش کے قطرے بننے کے لیے ہوا میں موجود دھول کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے گرد پانی کے بخارات جمع ہوتے ہیں۔ تو گویا ہوائیں بادلوں کو بارور کرتی ہیں،
जिसके बाद ही बारिश मुमकिन हो पाती है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। यहाँ माखज़ ये दलील देता है कि कुछ साइंसी हक़ाइक़ मुस्लिम उलमा ने मगरिब से सदियों पहले ही बयान कर दिए थे। सूरह ज़ुमर की ये आयत देखिए, वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। यहाँ जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है युकव्विर, इसका मतलब है किसी गोल चीज़ जैसे सर पर पगड़ी लपेटना। माखल का दावा है कि इसी लफ्ज़ की बुनियाद पर इमाम शाफ़ी ने 8वीं सदी में और इमाम गज़ाली ने 11वीं सदी में ज़मीन के गोल होने के बारे में लिखा, जबकि मगरबी दुनिया में ये बात साइंसी तौर पर कई सदियों बाद तस्लीम की गई। तो इन तमाम मिसालों को देखने के बाद माखज़ का मरकज़ी नुक्ता क्या है? यही कि कुरान में ऐसी बहुत सी साइंसी बातें मौजूद हैं जिनकी दरियाफ्त जदीद दौर में हुई है, लेकिन उनका जिक्र सदियों पहले ही कर दिया गया था। तो एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा। फैलती हुई कायनात का नज़रिया, पल्सर्स जिनकी आवाज़ दस्तक जैसी है, आसमान की महफूज छत, लोहे का ज़मीन पर उतारा जाना, जनीन के मराहिल, बारिश के लिए बारूर हवाएं, मादा शहद की मक्खियाँ और ज़मीन का गोल होना। और आखिर में ये सारी बहस हमें एक बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा करती है, इल्हामी इल्म और शायराना तशरीह के दरमियान हद कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर शख्स को खुद ही तलाश करना होगा।